بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کہا تھا، اور میں اس کو بار بار یہاں پہ کوٹ کرتا ہوں، بار بار اس کی میں یہاں پہ بات کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی، کہ اس نے سریعام کہا تھا، کھل کے کہا تھا، اور جناب روسٹرم پہ کھڑے ہو کر کہا تھا اس نے کہ جناب افغانستان میں جتنے لوگ وہاں پہ ہیں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ دہشت گرد ہیں، اینڈ دے آر مرسنریز، اور ہمیں وہاں پہ پیسہ لگانا چاہیے اور لگا کے پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانی چاہیے۔ یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انڈیا کا کہہ رہا تھا، پبلکلی کہہ رہا تھا۔ میں بار بار یاد دہانی یہاں پہ اس لیے کراتا ہوں کہ وہ پروکسی وار جو ہے اٹھا کے ہماری سرحدوں کے اندر لانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جناب وہ پیسے بھی لگا رہے ہیں، انہوں نے بوریوں کے منہ بھی کھولے ہوئے ہیں، اور کھول کے جناب وہ اپنا کام جو ہے کر رہے ہیں۔ سو ہم جو کام کریں گے، جو ہم اپنی سرزمین کا تحفظ کریں گے اگر ہم، تو ہمیں لا جو ہے، انٹرنیشنل لاز جو ہیں ہمیں اس چیز کی پرمیشن دیتے ہیں، پرمٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اگر ہمارا ہمسایہ ملک جناب پیسے لگا کر دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کرے تو ہمارا پورا رائٹ ہے کہ ہم اس کو اپنی سرزمین کو ڈیفینڈ کریں۔ اینڈ سو مچ سو کہ دوحہ ایگریمنٹ کی اگر میں بات کروں تو دوحہ ایگریمنٹ میں افغان حکومت نے یہ کہا تھا کہ اس کی سرزمین جو ہے دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، لیکن اس کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ سو اگر ان کو بھی نشانہ بنایا جائے، ان کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا جائے تو میرے خیال میں کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ تو اگر اس ساری چیز کو میں سامنے رکھوں تو میں یہ کہنا پھر چاہوں گا کہ ہندوستان کے لوگ اور پاکستان کے لوگ آپس میں مل جل کر رہنا چاہتے ہیں۔ وی وانٹ ٹو گو فار ٹریڈ، انڈیا اور پاکستان ٹریڈ کرنا چاہتا ہے۔ افغانیوں کے پاس بھی ہم افغانیوں کو دینے کے لیے بہت کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور ہم جناب یہاں پہ افغان ٹرانزٹ ریٹ جو ہے اس سے انہی کو فائدہ ہوگا، چائنا ہو، رشیا ہو، ایران ہو یا پاکستان ہو فار دیٹ میٹر، سب نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، اور سب یہ چاہتے ہیں، اور انویسٹمنٹ سے مراد میری یہ ہے کہ سب چاہتے یہ ہیں کہ افغانستان کے اندر اکنامک بوم آئے، اور وہ آ سکتا ہے کہ سب کے انٹرسٹ ہے وہاں پہ انکلوڈنگ افغانستان۔ اگر وہ وہاں پہ دہشت گردوں سے اپنی جان چھڑا لے تو افغانستان کے اندر ایک اکنامک بوم آ سکتا ہے۔ اب the choice is theirs، جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے، افغان گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی چوائس ہے کہ انہوں نے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ان کو جس طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے، انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جس طریقے سے انہیں ٹریٹ کر رہا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ جناب دے آر مرسنریز، تو اگر وہ چوائس ہے ان کی افغان حکومت کی تو ٹھیک ہے، it's entirely up to them, but we want to have like good relations with our neighbors including Afghanistan and India، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہاں پہ جناب اکنامک بوم آئے افغانستان میں، اس پہ سب کا فائدہ ہے، پورے ریجن کا فائدہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جہاں پہ پٹڑیاں ریل کی بٹھانی رہ گئی ہیں، اور پورا جناب یہ ریجن جو ہے یہاں پہ اکنامک بوم آ سکتا ہے۔ ناؤ کمنگ بیک ٹو آر ڈومیسٹک ایشوز، آئی وڈ سے جو کریٹ کیے جا رہے ہیں، کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں ٹی ٹی پی کی بات، ٹی ایل پی کی بات کر رہا ہوں۔ ٹی ایل پی جو ہے اگر دہشت گردی یہاں پہ پھیلا رہی ہے تو ٹی ایل پی کو یہاں پہ اگر ہم نے بین کیا ہے تو وہ پھر حکومت کو چاہیے کہ دے شوڈ پٹ their foot down for good، اور یہاں پہ ان پہ جناب دہشت گردی کے جو الزامات ہیں ان کو پروف کیا بھی جا چکا ہے، اور اس پہ جو بین لگایا گیا ہے اس پہ قائم رہے۔ تو اسی طرح جناب آگے چلا جاتا ہے، اور اسی طرح چیزوں کو لے کے آگے چلنا چاہیے۔ لیکن اگر کل کو کوئی جناب دوبارہ سے یہ کوشش کی جائے کہ اس کو جناب انڈو کر دیا جائے تو پھر nobody is going to take us seriously۔ سو ایک دفعہ اگر آپ نے جناب یہاں پہ بین لگایا ہے ٹی ایل پی پہ تو لگا کے رکھے، اور جو بھی دہشت گردی کرے، اور دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ جناب کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی بھی جناب ریلیجس پارٹی ہو، وہ اگر دہشت گردی اس ملک میں پھیلانے کی کوشش کرے تو اس کو بین کر دیا جاتا ہے فار گڈ۔ میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا، میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایمبیسڈر جاوید حسین صاحب جناب، اور محمد علی دورانی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، اور محمد علی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ میں جاوید صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا،
مجھے ذرا یہ بتا دیجئے کہ جس طریقے سے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انڈیا کا باتیں کر رہا ہے اور جس طریقے سے وہ ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان سب کو، دہشت گردوں کو، انکلوڈنگ دوز پیپل جو وہاں پہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں افغانستان میں بیٹھ کے اس افغان سرزمین پر، ان کو ہم کیسے لیں اور انڈیا کو ہم کیسے کریں؟ کیونکہ بہار کے الیکشن اراؤنڈ دا کارنر اور انڈیا جو ہے کوئی نہ کوئی پراکسی وار کی صورت میں پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے. ہم اس کو ہینڈل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، پوری ٹکا کے جواب دیں گے. بٹ دین اگین وی آر نیبرز اینڈ وی وانٹ ٹو لیو ایز گڈ نیبرز ود انڈیا اینڈ افغانستان آلسو. واٹ از دا وے فارورڈ ایمبیسڈر صاحب؟ یہ تو ہماری خواہش تو ہے کہ ہم ہندوستان اور افغانستان اور دوسرے جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان سے دوستانہ تعلقات رکھیں، لیکن دوستانہ تعلقات ون وے ٹریفک سے نہیں ہوتے. جی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان کے لانگ ٹرم اسٹریٹجک گول اس ریجن میں کیا ہیں، اور وہ دو فنڈامنٹل چیزیں ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے ان کو اسیس کرنے کے لیے، ان کی ویوز کو، ان کی پالیسیز کو. ایک تو یہ ہے کہ انڈیا ہیز ہیجمونک ڈیزائنس ان ساؤتھ ایشیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان ساؤتھ ایشیا میں، انڈین اوشن ریجن میں اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے. یہ اس کا لانگ ٹرم اسٹریٹجک گول ہے، اور میرا نہیں خیال کہ قریب مستقبل قریب میں یا بعید میں بھی اس اسٹریٹجک گول سے وہ ترک کرے گا، اس کو گیو اپ کرے گا. نتیجہ خواہ یہ اس کا ہے کہ اگر وہ اس نے اسٹریٹجک گول یہ پرسو کرنا ہے تو دس ول بی ایٹ دا ایکسپینس آف دا سوورنٹی اینڈ انڈیپینڈنس اینڈ سیکورٹی آف ادر نیبرنگ اسٹیٹ جیسے پاکستان ہے. تو ہمیں اس چیز میں کوئی کسی قسم کی خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اگر ہم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے تو ہندوستان جو ہے وہ ہمارے ساتھ اسی طرح کا رویہ اختیار کرے گا. دوسری جو چیز ہے جو خاص طور پہ جس نے زور پکڑا ہے مودی صاحب کے اور بی جے پی کے رول میں انڈر مسٹر مودی، وہ جو ہے وہاں پہ ہندوتوا کا جو بڑھتا ہوا اثر رسوخ انڈیا میں، جس کی وجہ سے ایک خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف ایک تشدد اور جو ہے باعث اور پریجوڈس کی ایک لہر وہاں ہندوستان میں بھی پھیل گئی ہے، اور اس کا لامحالہ اثر ان کی جو پاکستان کی طرف جو فورن پالیسی ہے اس پہ بھی اثر ہو رہا ہے. یہ اگر دونوں چیزیں رکھی جائیں اور ساتھ اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ آؤٹ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹس ہیں جیسے کشمیر ہے، انڈس واٹر ٹریٹی ہے اور دوسرے مسئلے مسائل ہیں جو ہمارے درمیان ہیں، تو یہ پھر سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ وہ اجیت دوال صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. وہ اجیت دوال صاحب اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کو یہاں پر ٹیررزم کا شکار کر کے، ٹیررزم یہاں پھیلا کے، اس کو اسپانسر کر کے، ان کو فائننس کر کے وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو اپنی جو بالادستی اس ریجن میں کرنے کا جو خواب ہے، جو ان کا ایک گول ہے، اس کو حاصل کرنے میں آسانی ہو. اور اسی مقصد کے لیے وہ آپ افغانستان میں بھی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں جیسے ٹی ٹی پی ہے، جیسے بلوچستان لبریشن آرمی ہے، بی ایل اے ہے، آئی ایس آئی ایس ہے، اور بڑی یہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں، ان کو وہ فائنینس بھی کر رہے ہیں، ان کو ٹرین بھی کر رہے ہیں اور ان کو ہر قسم کی مدد دے رہے ہیں. اور یہ پالیسی میرا نہیں خیال کہ آئندہ سالوں میں اور آنے والے مستقبل جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں فورسیبل فیوچر میں یہ بدلے گی. تو ہمیں اس چیز کے لیے تیاری کرنی چاہیے. ہمیں اپنے وی شوڈ ناٹ لور آور گارڈ، ہمیں ان کی طرف دوستی کا ہاتھ ضرور بڑھانا چاہیے، لیکن کسی خام خیالی میں، اس خوش خیالی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہندوستان اس کا ایک مثبت جواب دے گا. ایمبیسڈر صاحب ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ہیجمنی کی بات جو آپ نے کی جناب کہ انڈیا جو ہے اس ریجن میں اپنی ہیجمنی قائم کرنا چاہتا ہے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. سو آپ کے خیال میں جو 4 دن کا کانفلکٹ ہوا تھا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اس میں اس کو پتہ نہیں چل گیا کہ ملیٹریلی وہ پاکستان کو بیٹ نہیں کر سکتا، اینڈ سو مچ سو کہ اب تو ڈپلومیٹکلی بھی نہیں کر سکتا بیٹ پاکستان کو. سو پھر بھی وہ ڈیزائرز یہ رکھتا ہے کہ جناب اس ریجن میں وہ ایک تھانے دار بن کے رہے تھی. وہ دیکھیں، وہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوئی کہ جو مئی میں ہمارے اسکرمشز ہوئیں یا کنفلکٹس ہوا، اس میں پاکستان نے گینڈ این اپر ہینڈ اور وی گیو اے بلڈی نوز ٹو انڈیا. وہ تو بالکل اچھا ہے اور اس سے ہماری پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے. لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ممالک کے درمیان جب کمپٹیشن ہوتا ہے، لانگ ٹرم کمپٹیشن، تو ملٹری پاور کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ آپ کی اکنامک اینڈ ٹیکنالوجیکل پاور ہے کہ اس میں آپ کتنا مضبوط ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے اس وقت کہ ہندوستان جو ہے وہ اس کی 6-7% گروتھ ریٹ ہے ان کی جی ڈی پی کا،
اور ہمارا جو ہے پچھلے چند سالوں میں ہم 2-3% کے قریب رہ رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک تو ان کی اکانومی ویسے ہی ہم سے 5-6 گنا بڑی ہے سائز میں, اس کے علاوہ وہ ہائی اسپیڈ پہ گرو بھی کر رہی ہے. اس لیے ان کے اور ہمارے درمیان جو اکنامک اینڈ ٹیکنالوجیکل فاصلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ان کی فیور میں, اور یہ ہماری لانگ ٹرم سیکیورٹی, ہماری لانگ ٹرم اکنامک پراسپیرٹی کے لیے اچھا یعنی انڈیکیٹر نہیں ہے. اور ہمیں اس لیے ہماری جو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے سیکیورٹی ڈیٹرنٹ کو مینٹین کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری جو توجہ اور فوکس ہماری لیڈرشپ کی, ہمارے پالیسی میکرز کی ہونی چاہیے کہ پاکستان کو کس طرح سے زیادہ تیز جو ہے ترقی اکنامک اور ٹیکنالوجیکل فیلڈز میں ہم ترقی کر سکتے ہیں. اگر وہ خدا نہ خواستہ ہماری وہ کمزوری قائم رہی تو پھر ان دا لانگ رن پاکستان کو ایک مشکل وقت دیکھنا پڑ سکتا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سوویت یونین کے پاس نیوکلیر ویپنز کی امریکہ کے مقابلے میں کچھ کمی نہیں تھی, لیکن آخر میں سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن ہوئی تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اکنامک اور ٹیکنالوجیکل فیلڈ میں وہ یو ایس اور ویسٹرن ورلڈ سے بہت پیچھے رہ گئے. اب چائنا کا جو اس وقت بہت آگے نکل رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 30-40 سال میں انہوں نے اکنامک میریکل اچیو کیا ہے, وچ از کہ انہوں نے 30 ایئرز میں فرام 1980 ٹل 2010 دے گرو ایٹ دا ریٹ آف 10% پر اینم. ان کی جی ڈی پی کی رفتار بڑھنے کی 10% بڑھی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ سیکنڈ بگیسٹ اکانومی ان دا ورلڈ ہیں. اور یہ ایک اکنامک میریکل ہے کہ آج تک اکنامک ہسٹری میں, ہیومن ہسٹری میں اس رفتار پہ کسی ملک نے ترقی نہیں کی. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے وی شوڈ پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر, ہم اچھی اکنامک پالیسیز کو اختیار کریں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, اور یہی ہماری کمزوری سب سے بڑی ہے کہ ہم بدقسمتی سے پچھلے کئی سالوں سے, بلکہ میں تو کہوں گا کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہم اس میدان میں ہم نے اس طرح سے پرفارمنس نہیں دی اور اچیو کی جیسے ہمیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. جاوید صاحب, میں سوری محمد علی صاحب, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. محمد علی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے کولڈ وار ایرا کو ریفر کر رہے ہیں ایمبیسڈر صاحب, اور کولڈ وار ایرا میں جس طریقے سے سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن ہوئی کہ اکنامکلی وہ بلیڈ کیا اس نے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اکانومی جو تھی وہ اتنی ایز سچ بوسٹ نہیں کر رہی تھی, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی اس کو سفر کرنا پڑا اور ڈس انٹیگریشن کی طرف چلا گیا. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اس وقت آپ سے محمد علی صاحب کہ جو اس وقت مشروب ہو رہی ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز افغانستان کے سرزمین پہ, 1 ان کے جو وہاں پہ کیمپنگ ہوئی ہے, 2 ان کو ہم اگر ٹارگٹ کریں اور کتنی جلدی کریں تو وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. یہ نیکسس جو ہے افغانستان کا اور انڈیا کا وہ میں 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ رہا ہوں, لیکن اس کو جو وہاں پہ مشرومنگ گروتھ ہو رہی ہے وہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی, ان کی کیمپنگ جو کیمپس کی, اس کو ہم کتنی جلدی ہمیں چاہیے کہ وی شوڈ گو اینڈ ہٹ دیم. کہ ایک تو تھینک یو فار انوائٹنگ می آن یور پروگرام. میں سمجھتا ہوں کہ جو کائنیٹک اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ اینڈ دے آر وائٹل. بٹ آئی تھنک فار سسٹینیبل گینس ان سی ٹی ڈومین, ابھی جس امبیسڈر صاحب نے کہا انہیں کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. ہمیں ایک کمپریہنسو نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. یہ ان کو واضح کریں کہ ہم افغانستان سے جنگ نہیں چاہتے, افغان عوام سے جنگ نہیں چاہتے, لیکن جو دہشت گرد ایلیمنٹس وہاں پہ موجود ہیں جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی پلاننگ, فیسیلیٹیشن, سپورٹ, ٹریننگ, لاجسٹک میں انوالو ہیں, ان کو ٹارگٹ کرنا پاکستان کے نیشنل سیکورٹی کی بھی کمپلشن ہے, اور انٹرنیشنل لا کے مطابق رائٹ آف سیلف ڈیفenس کے تحت بھی ہمارا رائٹ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اسٹریٹجی میں ہمیں انفارمیشن ڈومین میں, ڈپلومیٹک ڈومین میں, ڈومیسٹکلی پولیٹیکل ڈومین میں, آئیڈیولوجیکل ڈومین میں, اور ساتھ ساتھ کسی حد تک اکنامک ڈومین میں بھی اس کو ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے. ڈپلومیٹک ڈومین میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بائیلیٹرل لیول پہ تو یہ بات کر رہا ہے, ابھی 25 کو بھی ہماری ٹاکس ہیں ٹرکی کے اندر, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے, جس طرح ماسکو فارمیٹ ہے یا SCO ہے اور OIC کے فورم ہیں, اس کے ذریعے سے ایک ریجنل لیول پہ بھی, کیونکہ دیکھیں دہشت گردی ہو اور منشیات اور کرائمز
یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ہر نیبر کا ایک طرح سے کنسرن ہے جس کو ہم شیئر کرتے ہیں فار ریجنل سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی. تو چاہے وہ ایران ہو, چاہے رشیا ہو, چاہے چائنا ہو, سینٹرل ایشین کنٹریز, ان کے ساتھ مل کے ہمیں یہ دباؤ ڈالنا بہت ضروری ہے تاکہ افغانستان کی حکومت کو یہ قائل کیا جا سکے کہ وہ صرف پاکستان کو ہوڈ ونگ نہیں کر سکتے اور دے ول ناٹ گیٹ اوے ود اٹ بیکاز دے ہیو ری ایمرجڈ ایز اے تھریٹ ٹو ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی. دوسری بات یہ ہے کہ اکنامک ڈومین میں بھی میں سمجھتا ہوں ہمیں تھوڑا سا ہم نے پریشر بڑھانے کی ضرورت ہے, اور کیونکہ ابھی بھی سگنیفیکنٹلی ان کی جو زندگی ہے, وہاں کی جو معیشت ہے, اس کا دار و مدار پاکستان کے سپلائی لائنز کے اوپر ہے. اور چوتھی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ڈومیسٹک لیول پہ بھی ہماری KP کے گورنمنٹ ہے خصوصاً بہت ضروری ہے کہ سیاسی سطح پہ ہماری جو ری انفورسمنٹ ہو, آپس میں ہماری کوآرڈینیشن کوآپریشن بڑھے, بارڈر سیکورٹی کو بھی ہم امپروو کریں. تو میں سمجھتا ہوں باٹم لائن یہ ہے کہ انٹرنل لیول پہ, پولیٹیکل لیول پہ, ڈپلومیٹک لیول پہ, اکنامک لیول پہ بھی ہمیں ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے اپنے ہائیلی سکسیسفل جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس ہیں یا کائنیٹک آپریشنس ہیں لمیٹڈ ان سائڈ افغانستان اگینسٹ دا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز. اچھا, تو وہ میں محمد علی درانی صاحب سے پوچھتا ہوں کیونکہ ہی ہیز گاٹ لائک ٹو مچ انٹیل آن آل دیز تھنگس, کیونکہ ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے اس چیز میں. محمد علی درانی صاحب, جو ٹیررسٹ وہاں پہ کیمپس مشروم کر رہے ہیں افغانستان کی سرزمین پہ, شوڈنٹ وی لائک گو اینڈ ہٹ دیم, وی شوڈ لائک گیٹ ریڈ آف دیم. اور کیونکہ اگر یہ ٹرکی میں جو ہمارے سیکنڈ راؤنڈ ہے ٹاکس کا وہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد کیا گارنٹیز ہیں کہ افغان گورنمنٹ خود ان کو جناب ختم کر دے گی ان کیمپس کو, یا ان وہاں پہ ٹیررسٹ جو وہاں پہ مشروم کر رہے ہیں ان کو وہاں سے نکال دے گی؟ رانا صاحب, جو بڑی انٹیلیجنٹ انپٹس آیا, اور تو ہمارے قائدین کی طرف سے, ایمبیسڈر صاحب کی طرف سے بھی, محمد علی صاحب کی طرف سے بھی, اور بہت ہی ریشنل تھا ان کی اپروچ. میں اس معاملے میں ذرا ایک تو بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ٹرکی میں ہماری بات چیت ہونے جا رہی ہے, یا اس سے پہلے جو ہمارے ان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ابھی پیس ایک سیٹلمنٹ ہوئی ہے, یہ بارڈرز کے اوپر یہ وار کی سیٹلمنٹ ہے, یہ ٹیررزم کی نہیں ہے. یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کو کور کرتا ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کی ایکٹیویٹی کو کور نہیں کرتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ٹرکی میں بھی بات چیت ہوگی اس میں بھی ہمیں اس چیز کا احساس رہنا چاہیے کہ افغانستان کی جب آپ حکومت سے بات کر رہے ہیں تو آپ بارڈر کی بات کر رہے ہیں. اس دفعہ تو ہم بارڈر کے اوپر بات کرتے کرتے اپنا بارڈر ان کے گما کے واپس آ گئے, لیکن آئندہ کے لیے جو ہے ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ ہم اصل میں جو ہمارا ایشو ہے وہ ٹیررزم ہے جو افغانستان کی طرف سے ہماری طرف آ رہا ہے. اب دوسرا پہلو جو اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹیررزم جو ہے یہ کیوں آ رہا ہے, اس کے پیچھے کون سی فورسز ہیں کام کر رہی ہیں. تو اس سے پہلے آپ نے بالکل رائٹلی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس وقت پاکستان پہ جو افغانستان کی سرزمین سے ٹیررسٹ ایفنسو آ رہا ہے, اس کے پیچھے جو فنڈنگ ہے وہ انڈیا کی ہے, اور انڈیا کی فنڈنگ کا والیوم جو ہے وہ شاید ماضی میں کسی بھی فنڈنگ جو افغانستان کو ملی ہو, ہم نے انٹرنیشنل فنڈنگ کے ذریعے افغانستان کے ساتھ مل کے رشیا کو وہاں سے بھگا دیا, ہم نے انٹرنیشنل سپورٹ کے ساتھ وہاں سے سب کچھ افغانوں نے کیا. آج اگر وہی انڈیا کی طرف سے جو سپورٹ اس وقت افغانستان میں جاری ہے ان کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو پش کرنے کے لیے, وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. سمپلسٹک ہینڈلنگ سے دیکھیں جی, ہم ٹرکی کے پاس, اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کسی افغان کو کسی بھی ٹرک سے زیادہ میں خود جانتا ہوں, میری جینز ان میں سے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہمارے پاکستان نے مطلب آپ ریگن سے شروع ہو جائیں اور اب تک آ جائیں, بائیڈن تک آ جائیں, جتنے بھی امریکن پریزیڈنٹس رہے ہیں یا جتنی بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس رہی ہیں, ان کو ہمیشہ افغانستان کے ایشو کے اوپر پاکستان نے گائیڈ کیا ہے, پاکستان نے ان تمام چیزوں کو ڈرائیو کیا ہے.
آج اگر ہم سوچیں کہ یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہم ٹرکس کو بٹھا دیں گے یا یو اے ای کو بٹھا دیں گے یا کسی اور ملک کو بٹھا دیں گے یا سعودی عرب کو بھی ایون بٹھا دیں گے اور وہ ہمیں کہیں نکال کے لے جائے گا، اس کے بارے میں میری ریزرویشنز ہیں. میں مانتا ہوں کہ ان کا فائنینشیل انفلوئنس افغانستان کے اوپر ہے، لیکن میں افغانوں کو بھی جانتا ہوں. اس لحاظ سے جو یہ انفلوئنس ہم یوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا فائنینشیل انفلوئنس جو ہے وہ ہمیں روک، لیکن اس کا جو کاؤنٹر بیلنس ہے انڈیا کا فائنینشیل انفلوئنس، اس کو بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. اب اس سے آگے کی جو بات میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم نے آپریشنز کیے، ہم نے ڈائریکٹلی ہٹ کیا، اور ہم کیا کرتے وہ بار بار ان کی ہماری اتنی جانوں کا نذرانہ ہم دے رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو باتیں میرے سے پہلے ہر دو قائدین نے کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ہمیں اپنا ایک کمپریہنسو پلان ہونا چاہیے. ہم نے دیکھیں جو اب آپ اس کو کچھ بھی کہیں، لیکن میرے ملک میں اگر دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کی بنیادی ریزن میرا گیپ آف گورننس ہوتا ہے، جس کو کہ آرمی چیف بھی پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں، جس کو باقی بھی تمام ادارے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جی ہماری گورننس کے گیپس جو ہیں ان کو ہم جو ہے وہ اپنے جوانوں کے، خوبصورت جوانوں کے لہو سے فل کر رہے ہیں. بالکل. اب یہ گیپس کیا ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ دہشت گردی 2014 میں جب بات ہوتی تھی کہ جی نیریٹیوز کی جنگ ہے اور نیریٹیو کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، دیکھیں دنیا کے اندر دہشت گردی کو ڈیل کرنے کا سب سے بڑا نیریٹیو پاور ہوتی ہے، اور وہ گورننس کی پاور ہوتی ہے. مڈل ایسٹ میں ہمارے سے زیادہ پوٹینشیل ہے دہشت گردی کا، لیکن وہ سانس نہیں لینے دیتے کیونکہ ان کی فورسز کی گرپ اتنی زیادہ ہے اپنی ٹیریٹری کے اوپر کہ باہر سے آ کے کوئی دہشت گرد وہاں کچھ کر نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. نہیں پاکستان میں ایک سیف سٹی تو ہے نہیں اس وقت، تو اس لیے یہ جو سارے چیلنجز ہیں میں گورننس کے ایشوز میں محمد علی دنانی صاحب بالکل آتا ہوں، اس پہ بھی آتا ہوں میں. لیکن آپ جس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، یو آر سیئنگ کہ جناب یہ جو بھی ایگریمنٹ ہوگا، یہ جو سیکنڈ راؤنڈ آف ایگریمنٹ جو ہے لائک ان استنبول، اس میں بھی جو ہے ایشو جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات نہیں ہو رہی. اس میں بھی بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ بارڈر پہ کلیشز نہیں ہوں گے. میں ان سو مینی ورڈز دس از واٹ یو آر سیئنگ. ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں تو میں مزید گفتگو کروں گا ایمبیسڈر صاحب سے بھی، محمد علی صاحب سے بھی اور محمد علی دنانی صاحب سے بھی، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ایمبیسڈر جاوید حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، محمد علی صاحب موجود ہیں، محمد علی دنانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اور بیفور آئی ٹاس دا کوسچن ٹو مائی پینل، جی ایک چیز میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جوان چاہے وہ جناب کسی بھی شیپ میں ہو، یعنی کہ کسی بھی وردی میں ہو، وہ سینے پہ گولی صرف اور صرف اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں آرام کی نیند سو سکیں. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا ایمبیسڈر صاحب. ایمبیسڈر صاحب، جو سیکنڈ راؤنڈ شروع ہونا ہے استنبول میں ٹاکس کا، اس میں جیسے دنانی صاحب کہہ رہے ہیں، محمد علی دنانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ذکر نہیں ہے. سو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے جو تھریٹ ہے وہ ہمارے لیے اسی طرح رہے گی، وہ ایگزسٹ کرتی رہے گی، یا ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ؟ جی ڈفرینٹ ہے. دعا میں بھی جو بات چیت ہوئی ہے اس میں بالکل واضح کر دیا گیا تھا، اور وہ کہ افغانستان کو سٹیپس لینے پڑیں گے کہ ان کی سوائل سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو جس سے پاکستان میں ٹیررزم آئے. یعنی پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹس جو ہیں وچ ایمنیٹ فرام افغانستان، وہ اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے. اور وہ صاف ظاہر تھا کہ اس میں یعنی ٹی ٹی پی اور جس کو ہم فتنۃ الخارج بھی کہتے ہیں، تو وہ ان کے ایلیمنٹس کو روکا جائے. اور اس میں تو کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی شک ہے کہ دوحہ میں وہی بات چیت ہوئی ہے. اب استنبول میں بھی جو بات چیت کا فوکس اس میں ہوگا، اس موضوع پہ ہی ہوگا کہ کس طرح سے جو مختلف افغانستان میں ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے اپنے بیس بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے کیمپس بنائے ہوئے ہیں، ٹریننگ کیمپس ہیں اور کمانڈ پوسٹ ہیں، ان کو کس طرح سے ختم کیا جائے گا. ورنہ یعنی ہمارا افغانستان گورنمنٹ نے تو یہ کلیم کیا نا کہ ان کا کوئی ڈائریکٹ ایسا ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. لیکن ہم نے جو بارہ ان کو بتایا ہے اور دوحہ میں بھی بتایا ہے اور دوبارہ میرے خیال میں استنبول بھی بتایا جائے گا
اور ہمارے ڈیفنس منسٹر بھی کئی دفعہ اپنے بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ کسی صورت میں بھی کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو جو افغانستان میں بیسڈ ہو لیکن آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے. I'm sorry, I'm cutting you, Ambassador صاحب, لیکن ایک چیز ذرا ذہن میں ضرور رکھیں کیونکہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ دوحہ ایگریمنٹ کی بھی وائلیشن ہو رہی ہے, اور دوحہ ایگریمنٹ میں بھی تو بڑا کلیئرلی مینشن کیا گیا تھا کہ اس کی سوائل جو ہے, افغانستان کی سوائل جو ہے, اس میں ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں آئیں گی, یا وہاں سے کسی بھی ملک کے خلاف ٹیررزم نہیں ہوگا. سو مچ سو اس کے بعد جو پاکستان کے ساتھ بھی کمٹمنٹس ہوئی تھی, پاکستان کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہوئی تھی ود دا فارن آفس, ہمارے فارن آفس کے لوگوں کے ساتھ, اور پورا جو پیپل ہو آر سٹنگ ان دا کوریڈورز آف پاور ان افغانستان, وہ انہوں نے یہاں پہ کمٹمنٹس کی تھی کہ ہم جا کے ایک فتویٰ جاری کریں گے کہ وہاں سے اگر کوئی بھی حملہ کرے تو وہ اس کو پاکستان کے اندر حملہ کرے, افغانستان کے اندر سے کوئی بھی حملہ کرے تو اس کو افغانستان پہ حملہ سمجھا جائے گا. وہ بھی پورا نہیں ہوا. تو محمد علی صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی دفعہ کمٹمنٹس ہو چکی ہیں, اتنی دفعہ بات چیت ہو چکی ہے, اور وہ پوری نہیں ہوتی ہیں, وہ کمٹمنٹس پوری نہیں ہوتی ہیں, تو واٹ آر وی ایکسپیکٹنگ رائٹ ناؤ? Are we being too optimistic over here, or are we like cautiously optimistic over here? رانا صاحب, وی ہیو نو چوائس ایکسیپٹ ٹو بی کاشیسلی آپٹیمسٹک. وہ جس طرح ریگن صاحب نے بڑی مشہور بات کی تھی کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی. میرے خیال میں جو ہمارا تجربہ ہے بڑا ہی تکلیف دہ پچھلے 78 سال میں افغانستان کے ساتھ, وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اپنا ہاؤس ان آرڈر خود کرنا ہے, اپنے بارڈر کو خود سیکیور کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہماری فوجی اور سیاسی لیڈرشپ ہے اس کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 78 سال میں بھارت کے ساتھ جو ہماری جنگیں ہوئی ہیں 48, 65, 71 اور بعد میں, ان میں ہمارا جانی اور مالی نقصان اتنا نہیں ہوا ہے جتنا کہ بھارت کی دشمنی میں اتنا نقصان نہیں ہوا ہے جتنا کہ افغانستان کی دوستی میں ہوا ہے. 150 ارب ڈالر کا اور 1 لاکھ کے قریب شہادتوں کا. تو یہ ریئلائزیشن بڑی امپورٹنٹ اور پریشیس ہے, اور اسی بیسس پہ اب جو ہماری انگیجمنٹ ہے افغان حکومت سے, وہ کائنیٹک لیول پہ ہو یا ڈپلومیٹک لیول پہ ہو, وہ بڑی کلیئر ان کے لیے میسیجنگ ہے کہ جناب آپ اگر پاکستان کی گڈ ول اور اس ریجن کی کنیکٹیوٹی, پروگریس اور پراسپیرٹی کے بجائے بھارت کے ایک پراکسی کے طور پہ اس خطے میں ایکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو نہ تو آپ کو لیجیٹیمیسی ملے گی اور نہ آپ کو کوئی اکنامک اسسٹنس ملے گا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو کاسٹ ہے ٹیررسٹس کو ہاربر کرنے کی, پروٹیکٹ اور فیسیلیٹیٹ کرنے کی, وہ بھی برداشت کرنی پڑے گی. تو یہ بڑا کلیئر میسج ہے پاکستان کی جانب سے دوحہ ٹاکس میں بھی, اور آئی ایکسپیکٹ ٹو بی ری انفورسڈ ایٹ دا ورکنگ لیول ان ٹرکی ایز ویل, کہ جناب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس خطے میں امن, ترقی اور خوشحالی کے سفر میں شامل ہونا ہے, اور اس کے ذریعے سے آپ کو لیجیٹیمیسی اور اپنے ملک کی بھی ترقی اور خوشحالی ملے گی, یا آپ نے بھارت کا پراکسی بن کے اس خطے کو ڈسٹیبلائز کرنے کا ایک ایجنٹ بننا ہے. تو یہ ہمارا بالکل کلیئر میسج ہوگا ٹرکی میں. بالکل ٹھیک ہے. محمد علی درانی صاحب, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں چائنا کا بھی اکنامک انٹرسٹ ہے افغانستان کے اندر, پاکستان کا بھی ہے, افغانستان کا خود اپنا وہاں پہ اکنامک انٹرسٹ ہے, ایران کا ہے, لائک ایون رشیا کا بھی وہاں پہ اکنامک انٹرسٹ ہے, سب کے وہاں پہ اکنامک انٹرسٹ ہے افغانستان میں. سو بالکل ویری رائٹلی ہم یہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, بار بار کر رہے ہیں کہ آپ نے پراکسی بننا ہے انڈیا کا افغانستان نے, یا پھر اکنامک بوم جس کی میں بات کر رہا ہوں بار بار کہ اکنامک بوم آ سکتا ہے افغانستان کے اندر, یا اس کا حصہ بننا ہے. اور پورے ریجن میں جب اکنامک بوم آئے گا اور افغانستان اس کا حصہ ہوگا, اور اکنامکلی وہاں پہ فلرش کرے گا افغان لوگ فلرش کریں گے, تو اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا اور پراکسی وار کی طرف چلنا چاہتا ہے, اس کا جناب بننا چاہ رہا ہے, تو پھر اس میں ہم کہاں جائیں؟ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ناؤ؟
देखिए राणा साहब, इसमें मैं मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा। एक बात तो यह है कि 76 ईयर्स जो पिछले गुजरे हैं उसमें अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ अदवार भी रहे हैं। मतलब एक ज़ाहिर शाह का ज़माना था, दाऊद का ज़माना था, उसके बाद फिर जब रशियन आए फिर हमने एक उसमें इंटरवेंशन की, उसके बाद जो पीरियड आया उसमें हमारे बिल्कुल मुख्तलिफ हालात थे अफ़गानिस्तान के साथ। गो कि आज की स्टेट को जंप करके पूरे जो पिछले दौर को एक इक्वलाइज करना, इसमें हमने एक वक्त में हमने उसको अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी बनाया और उसको हम एग्जिबिट भी करते थे। ये एक मुख्तलिफ अदवार है जिसको कि वहाँ से गुजरे, इस पे अलग से एक डिस्कशन भी हो सकती है। लेकिन मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान को समझने के लिए मैंने फिर वही कहा कि ये हमारी डोमेन है, हम समझते हैं उसको। आप ये ना समझें कि अफ़गानिस्तान कोई वाकई एक नेशनल स्टेट है जो कि वहाँ ऑपरेट करी। वहाँ तो डेली वेजर्स हैं। अब डेली वेजर्स का हम भी हाल देखते हैं अपने मुल्क में भी। भाई वहाँ तो जिसको कोई पैसा पकड़ाता है वो जाके फट जाता है। वहाँ तो जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर ऑफ खुद कुछ विद होम हाउ मेनी, वो उनकी स्ट्रेंथ्स के नंबर्स हैं। बट वो एक डेवलप्ड ह्यूमन स्टेट नहीं है। वहाँ पर की जो सूरत हाल है वो हमारे अलावा कोई कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर सकता, बाहर का बैठा हुआ आदमी, कि ऐसा भी कोई मुल्क और उसकी ऐसी सूरत हाल हो सकती है। ऐसी सूरत हाल के अंदर देखें, एक तो मैं मशवरा देना चाहूँगा अपनी हुकूमत को, अपने मिनिस्टर्स को, कि बोलना बंद करें अफगानों के साथ। देखें, हम कितने भी ताकतवर हों, हम रशिया से ज़्यादा वहाँ पे इनपुट नहीं दे सकते मिलिटरीली। हम मतलब सुपर पावर से ज़्यादा वहाँ पर अपने आप को सर्ट करने हमें ज़रूरत भी नहीं है करने की। जो चीज़ आप तिनके से मार सकते हैं उसको ज़रूर से मारना है। अफगानों को डील करने के लिए उनकी जो कल्चरल सिस्टम्स हैं, उनकी जो लिंकेजेस हैं, उनको ऑपरेटिंग पैटर्न्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है। और उसमें एक बात मैं आपको बताऊं कि बयानात के ज़रिए अफगानों को डील नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, डिप्लोमेसी में तो पूरी दुनिया में ट्रंप की डिप्लोमेसी क्यों फेल हो रही है कि बोलता ज़्यादा है। हर मिनट बाद जो है वो एक ट्वीट कर देते हैं। हमारे बुजुर्ग भी 1 मिनट बाद ट्वीट कर देते हैं। भाई ट्वीट से डिप्लोमेसी नहीं होती, डिप्लोमेसी ट्रैक 2 पे होती है। डिप्लोमेसी जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के साथ होती है, वो बगैर बोले होती है। इंडिया कितना बोल रहा है? नहीं बोल रहा, वो अपना काम कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। हमें भी अफगानिस्तान के अंदर काउंटर काम करना चाहिए। हमें अफगानों की ट्रेड, हमारे पास इतना बड़ा वेपन है जिसके जरिए हम इंडियन हर ऑफेंसिव को नाको चने चबवा सकते हैं। उसके लिए हमें फिर स्ट्रेटजी वो बनानी पड़ेगी। हमने अगर तकरीरों की स्ट्रेटजी बना लिया, हम पाकिस्तान से चले हैं, उधर पहुंचे हैं, अब टर्की पहुंच गए हैं, कब जाके उधर वाशिंगटन में बैठ जाएंगे, वहां वो क्या देंगे आपको अफगानों का सलूशन? वो तो आपसे अफगानों का सलूशन पूछते हैं। हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। हमें अपनी ताकत को लगा के अपनी और हमारे जवान हैं, वो कुर्बानियां देते हैं। हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को इस्तेमाल करके स्ट्रेटेजिक तरीके पे आगे बढ़ते हुए हिकमत अमली के साथ हमें इस मसले को अपने हक में डाइवर्ट करना। आखिरी बात कह दूं राणा साहब कि अभी भी हम पिछले टॉक्स जो हुई हैं उसमें हमने लूज किया है। हम जब गए थे तो हमने बॉर्डर लाइन डिफाइन की हुई थी, आए तो उसमें से एलामिया में से बॉर्डर लाइन निकल चुकी हुई थी। आगे अगर ऐसे ही काम करने हैं तो सोच लें, तरीके से चलें, अपनी स्ट्रेंथ्स को संभाल के रखें, अपने हाउस को भी इन ऑर्डर करें। और हम बहुत माशाल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आप दुरानी साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू ओवर हियर, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि यू आर नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द टॉक्स। मैं टॉक्स के, देखिए ये टॉक्स का जो पैटर्न है मेरा इसके ऊपर थोड़ी सी रिजर्वेशन। ओके, गॉट योर पॉइंट जी। एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ जी, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और गुफ्तगू का सिलसिला यही रहेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। We have entered the final round of this conversation जी। और एम्बेसडर साहब, दुरानी साहब कहते हैं he's not very optimistic about these talks जी जो कल राउंड होने जा रहा है टॉक्स का इन इस्तांबुल। He says that he is not very optimistic about it. What's your take on this one जी? जो मुज़ाकरात जो होने वाले हैं ये बहुत पेचीदा और मुश्किल होंगे और इनमें एक ही मुज़ाकरात के सेशन में किसी ब्रेक थ्रू को एक्सपेक्ट करना जो है वो रियलिस्टिक नहीं होगा। और मैं ये भी अर्ज करना चाहूँगा कि अफगानिस्तान के साथ डील करने के लिए हमें जो ओवरऑल स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसमें
سارے جو انسٹرومنٹس آف پالیسی ہے جیسے ملٹری ہے, ڈپلومیٹک ہے, پولیٹیکل ہے, کلچرل ہے, اکنامک ہے, ان سب کو اس طرح سے استعمال کرنا چاہیے کہ دے شوڈ بی پارٹ آف اے کوہرنٹ اوور آل اسٹریٹجی. ملٹری کا استعمال ہمیں سلیکٹیو بیسس پہ کرنا چاہیے اور ویل ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے, ایسے ٹارگیٹس پہ جو بالکل یقینی طور پہ ٹیررسٹ کیمپس ہوں یا ان کے ٹریننگ کے جو جگہ ہوں. اکنامک جو انسٹرومنٹ ہے اس کو ہمیں یعنی دونوں چیزوں کے لیے افغانستان کے احساس دلانا چاہیے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ اکنامک اور کمرشل تعاون کریں گے تو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ہمارے لیے بھی. اسی طرح ڈپلومیٹک لیول پہ تو یہ جو ٹاکس ہیں یہ ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور اس میں ان کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ اس معاملے میں اگر بریک تھرو ہوتا ہے تو دونوں ممالک کو اس کا فائدہ ہوگا. اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو ریجنل دوسرے ممالک ہیں جیسے 8 ماسکو فارمیٹ ہے یا ہمارا ٹرائیلیٹرل فارمیٹ ہے, چائنا, پاکستان اور افغانستان, اور پھر ہمیں ایران کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اگر یہ سارے ریجنل ممالک افغانستان کے اوپر ایک سفارتی اور سیاسی ایک پریشر ڈالیں گے کہ وہ ٹیررزم کے قابو پانے میں اپنی حد الوسع میکسیمم کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ہیڈ وے ہو. اور فائنلی ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ افغان طالبان جو گورنمنٹ ہے اس کی کیپیسٹی کتنی ہے. اگر وہ چاہیں بھی تو میرا خیال میں ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ 100% اپنے جو علاقوں میں مختلف علاقوں میں جو چھپے ہوئے یا دوسرے ٹیررسٹ ہیں ان کو ان پہ پورا ان کی آپریشنز کو کنٹرول کر سکیں. اچھا. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہندوستان جو ہے وہ ان حالات کا فائدہ اٹھا کے ہمیں ویسٹرن فرنٹ پہ انگیج کرنے کی اور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ ایسا نہج اور رخ اختیار نہ کریں جس سے ہندوستان کو اپنے اسٹریٹجک گول حاصل کرنے میں کامیابی اور کامیابی ہو. بالکل ٹھیک ہے جی. محمد علی صاحب, مائی کوشچن از کہ واٹ آر دا پاسبلٹیز بہار الیکشن سے پہلے, واٹ آر دا پاسبلٹیز کہ انڈیا جو ہے پاکستان کو ویسٹرن بارڈر سے بھی اور ایسٹرن بارڈر سے بھی انگیج کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ کہ اس کی پاسبلٹی ڈیفینیٹلی موجود ہے اور اس کی وجہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح کہ پچھلے تقریباً 27 سال میں بی جے پی کی کوشش رہی ہے کہ ان کی بلکہ سیاسی حکمت عملی کا یہ حصہ ہے کہ جو ڈومیسٹک چیلنجز ہیں ان کے گورننس کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے, امپلائمنٹ کے حوالے سے, اور جو بڑھتی ہوئی تشویش اور تنقید اپوزیشن کی جانب سے ہے, اس سے عوام کی اور ووٹرز کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہے اس کو کیش کرنے کی وہ کوشش انفارچونیٹلی پچھلے 27 سال کے ہر الیکشن میں انہوں نے مختلف انداز میں کی ہے اور بدقسمتی سے اٹ آلسو ورکس فار دیم. تو ہم نے کائنیٹیکلی تو ہمیشہ اس کی کاسٹ کسی بھی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہمیشہ امپوز کی اور انشاءاللہ آئندہ اگر ہوئی تو اس سے زیادہ کریں گے, لیکن ہمیں ویجیلنس از دی پرائس آف لبرٹی, ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے ہر ڈومین میں اور ساتھ ہی ساتھ عالمی برادری کے ساتھ بھی انگیج رہنا چاہیے کیونکہ فالس فلیگ آپریشن کی بھی آپ کو پتہ ہے بھارت پہ بڑی مہارت ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو لیکن بلیم آپ کو کیا جائے تاکہ کچھ پولیٹیکل جو ہے فائدہ اٹھایا جا سکے. ٹھیک. محمد علی درانی صاحب, ویری کوئکلی یور وائنڈنگ ریمارکس آن دس. ٹھیک ہے, آپ زیادہ آپٹمسٹک نہیں ہیں ان ٹاک سے جو ہو رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان, لیکن دین اگین کوئی سولوشن, کوئی ون لائنر سولوشن آپ کی نظر میں ہو درانی صاحب؟ جی بالکل. میں ایک تو پہلا ون لائنر تو یہ ہے کہ امبیسڈر صاحب اور محمد علی صاحب نے جو بات کی ہے اس کو اچھی طرح نوٹ کر کے اس کو عمل درآمد کی کوشش کی جائے. اور میری طرف سے اس کے اوپر جناب یہ سجیشن ہے کہ ہماری جو انٹرنل سٹرینتھس ہیں, دیکھیں کے پی کے ہماری سٹرینتھ ہے, وہاں پہ لوگ موجود ہیں, پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو افغان ایشو کو سمجھتے ہیں, جن کے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ, وہاں کی رجیم کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشنز ہیں.
ان کو استعمال کیا جائے اس کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کا بہت گہرا ربط ہے افغانستان کے تمام طبقات کے اندر. اس اسٹرینتھ کو یوز کیا جائے اور آگے بڑھتے ہوئے فیئر کے ساتھ ساتھ فیورز کے ذریعے افغانستان سے ایک ایسا راستہ نکالا جائے کہ جہاں ان کو اپنے لیے مفادات بھی نظر آئیں اور نیگیٹیوٹی کی صورت میں خوف بھی نظر آئے. اور آخری بات, دہشت گردی کا مقابلہ ہمیں پاکستان کے اندر اپنی گورننس سے کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ دنیا میں دہشت گردی سے لڑنے کا کوئی راستہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی. بیکاز آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. جاتے جاتے صرف ایک چیز ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, وی وانٹ ٹو لیو ایز گڈ نیبرز, چاہے انڈیا ہو, چاہے افغانستان ہو, چاہے کوئی بھی ہمارا نیبر ہو, ہم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں. اینڈ وی آر اے رسپانسبل اسٹیٹ. ہم اچھے طریقے سے نبھا بھی رہے ہیں اور کئی صدیوں آئی وڈ سے کئی دہائیوں سے نبھا رہے ہیں یہاں پہ افغانستان کے ساتھ. اور جو ہم نے افغانستان کے ساتھ کیا ہے, دنیا کا کوئی ملک ان کے ساتھ اتنی فیورز ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا. ناؤ اٹس اپ ٹو دا افغان گورنمنٹ کہ وہ کیا پراکسی وار کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا پھر وہ اکنامک بوم جو آ سکتا ہے جس میں چائنا بھی انوالو ہے. چائنا بھی وہاں پہ چاہتا ہے افغانستان میں اکنامک بوم آئے, ایران بھی چاہتا ہے, رشیا بھی چاہتا ہے, پاکستان میں بھی چاہتا ہے کہ افغانستان میں اکنامک بوم آئے. اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں افغانس یا پھر پراکسی وار کا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.